أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. جن لوگوں کو ہم نے کتاب عنایت کی ہے وہ اس کو ایسا پڑھتے ہیں جیسا اس کے پڑھنے کا حق ہے. یہی لوگ اس پر ایمان رکھنے والے ہیں اور جو اس کو نہیں مانتے وہ خسارہ پانے والے ہیں. اول حمد خدا دیتا جو مالک ہر دا اس دا نام جتان والا کسے میدان ہر دا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اما بعد، ناظرین کرام، پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کا ہمارا موضوع ہے تلاوت قرآن. ناظرین کرام، ایک بات کا ہم بار بار اعادہ کرتے ہیں کہ پروگرام روشنی کے اندر ایسے موضوعات کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے جس کا تعلق ہماری عملی زندگی کے ساتھ ہے. اور جب ہم عملی زندگی کی بات کرتے ہیں تو ایک مسلمان کی عملی زندگی اللہ کے قرآن کے بغیر ہو نہیں سکتی. اور صحیح بات تو یہ ہے کہ اللہ کا قرآن ہی ایک ایسا ذریعہ ہے اور ایک ایسا واسطہ ہے جس سے انسان کا رابطہ اور انسان کا کنیکشن اپنے اللہ کے ساتھ، اپنے خالق و مالک کے ساتھ قائم رہتا ہے. جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن سبب، یہ جو قرآن ہے یہ رسی ہے، طرفہ بید اللہ و طرفہ بایدیکم، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. فتمسکوا بہ، پس تم جڑ جاؤ اس قرآن کے ساتھ، تمسک اختیار کرو، اسی سے چمٹے رہو. دو گارنٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیں کہ جو قرآن سے چمٹ جائے گا، اس سے جڑ جائے گا، فرمایا لن تضلوا ولن تہلکوا بعدہ ابدا. ایک تو پھر تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور دوسرا کبھی بھی تم ہلاک یا برباد نہیں ہوگے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں قرآن سے تمسک کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کرام، ہم سب مسلمان اللہ کے فضل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان کا دعویٰ بھی. اب اللہ کے ساتھ اور اللہ کے کلام کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ تعلق رکھنے کا کیا ذریعہ ہو سکتا ہے، کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس قرآن کو لانے کا سبب بنے اور جن کے ذریعے سے قرآن ہم تک پہنچا، اور جو قرآن کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر یہ نازل کیا گیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے لوگوں کو بتایا کہ یہ قرآن ہے. جب دل پہ کوئی چیز نازل ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئی تو یہ عوام الناس تک اور عام انسانوں تک اور امتیوں تک کیسے پہنچی؟ ظاہر ہے اس کا ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ انسان کی زبان ہے کہ اسی کے ذریعے سے کوئی چیز نکلے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا کہ دل کی باتیں نکلتی ہی زبان کے ذریعے سے ہیں یا اپنے عمل کے ذریعے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ قرآن نکلا،
اور زبان پر جو چیز لائی جائے اسی کو تلاوت کہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، بات یہ سمجھ میں آئی کہ قرآن پر عمل کرنا ہو، قرآن کو سیکھنا ہو، قرآن کے ساتھ تمسک کرنا ہو، یا قرآن کے ساتھ کسی بھی طرح کا تعلق قائم کرنا ہو، تو اس کی ابتدا تلاوت سے ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کی جب بات ہوئی قرآن پاک میں مختلف مقامات پر، تو اس میں بھی سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی کہ یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ چار جو مقاصد نبوت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشن کے جو چار پہلو بیان ہوئے ہیں، اس میں سب سے پہلا پہلو یہی ہے کہ یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتداءً جب پڑھتے تھے تو آپ لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت کی ہے اور فلاں جگہ پر جائے گی، اور فلاں صورت کی فلاں آیت کے پہلے اور فلاں آیت کے بعد اس کو رکھ دیا جائے۔ لہٰذا پورا قرآن جو آج ہمیں توقیفی ترتیب سے لکھا ہوا اور لوگوں کے حافظوں میں محفوظ ملتا ہے، اور ہم اس کو سنتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں، یہ سارا کا سارا نتیجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت آیات کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے تو اس کے ذریعے سے یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، چونکہ یہ نبوی مشن ہے ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، آپ نے پڑھ کے سنایا، پڑھ کے دکھایا، اور ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے حقوق بھی بیان کر دیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ عام کسی شخص کا، کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ تو ناظرین کرام، قرآن اگرچہ ایک کتاب ہے تو یہ کتاب مطالعے کی کتاب نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ یہ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے دیگر کتابوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسی طرح سے قرآن کا بھی انسان مطالعہ کر لے۔ تو مطالعے میں تو سائلنٹ ریڈنگ بھی ہوتی ہے، اورل ریڈنگ بھی ہوتی ہے، کوئی شخص جو ہے وہ زبانی پڑھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کو ایک سیلبک ویلیو دیتا ہے، اور اس کے ہونٹ ہلتے ہیں، اس کی زبان ہلتی ہے، تو یہ اس کو اورل ریڈنگ کہتے ہیں۔ لیکن اس کے مد مقابل ایک سائلنٹ ریڈنگ بھی ہوتی ہے، کوئی شخص کسی کا مطالعہ کر رہا ہے لیکن وہ بالکل خاموش ہے، اس کی زبان بھی نہیں ہل رہی، اس کے ہونٹ بھی نہیں ہل رہے۔ تو قرآن سائلنٹ ریڈنگ کی یا خاموش مطالعے کی کتاب ناظرین کرام نہیں ہے، یہ قرآن تلاوت کی کتاب ہے، اور یہ دنیا کی واحد کتاب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتابوں میں سے بھی یہ دنیا کی واحد کتاب ہے کہ جس کی صرف تلاوت کرنا، صرف پڑھنا، کوئی شخص اگر اس کو پڑھ رہا ہے تو تلاوت کرنا بھی اجر کا باعث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ من قرأ بکتاب اللہ حرفا من کتاب اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھتا ہے، فلہ حسنہ، اس کو ایک نیکی ملتی ہے، والحسنۃ عشر امثالھا، اور جو نیکی ہے وہ 10 گنا اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے قانون رکھا ہوا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو بھی کوئی نیکی کرے گا تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص اگر ایک حرف تلاوت کرتا ہے قرآن پاک کا، اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ یہ جب تم الف لام میم پڑھتے ہو تو الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، لا اقول الف لام میم حرفا، فرمایا ولیکن الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، اور لام الگ حرف ہے۔ یہ ان گویا الف لام میم کہنے سے 10 نیکیاں نہیں ملتی بلکہ 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اب آپ اس اعتبار سے نیکیوں کا اندازہ کر لیجیے، اگر کوئی شخص تلاوت کرتا ہے تو گویا تلاوت آیات، قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، صحابی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے وصیت کی، اور یہ فرمایا، ایک تو آپ نے تقوی کی وصیت کی، اوصیک بتقوی اللہ، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالعموم نصیحت کرتے تھے، اوصیک بتقوی اللہ انہ رأس کل شیء، یہ ہر چیز کی جو اصل ہے وہ تو اللہ کا خوف ہے۔ اگر تم اللہ کا خوف رکھو گے، ہر معاملے میں تقوی اختیار کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری نصیحت یہ فرمائی، وعلیک بالجہاد،
کہ جہاد کیا کرو، اس لیے کہ فَإِنَّهُ رَحْبَانِيَةُ الْإِسْلام، اسلام کی جو رہبانیت ہے وہ جہاد ہے۔ رہبانیت عیسائیوں نے اختیار کی، ترک دنیا کی، اور ترک دنیا کا مطلب یہ ہے کہ، یا رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی آسائشوں سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اور ہر چیز چھوڑ دی جائے اور اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے۔ تو ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر کوئی رہبانیت نہیں ہے، لیکن یہاں اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کو رہبانیت قرار دیا۔ یعنی اسلام میں جو رہبانیت کا اگر کوئی تصور ہو سکتا ہے، یعنی ترک دنیا کا اگر کوئی تصور ہو سکتا ہے تو وہ جہاد ہے، کہ اگر کوئی شخص دنیاوی آسائشوں سے اپنا ناطہ توڑنا چاہتا ہے تو وہ جہاد میں چلا جائے۔ پھر تیسری نصیحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، جو تیسری نصیحت یہ ہے کہ لازم پکڑو اللہ کے ذکر کو، لازماً اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اللہ کے ذکر میں سب سے بہترین ذکر یہ ہے کہ تم تلاوت کیا کرو، وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ لو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا فائدہ بتایا، فرمایا فَإِنَّهُ رَوْحَكَ فِي السَّمَاءِ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، کہ جب تم تلاوت کرو گے تو یہ تمہارے لیے راحت کا سامان ہوگا جب تم آسمانوں میں جاؤ گے، یعنی جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ گے، اخروی زندگی تمہاری شروع ہوگی، تو یہی قرآن پاک کی تلاوت تمہارے لیے راحت کا سامان بنے گی اور تمہارے لیے سکون کا سامان بنے گی۔ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں شہرت عطا کرے گا، اور دنیا کے اندر بھی بہت ساری نعمتیں عطا ہوں گی قرآن پاک کی تلاوت کے ذریعے سے۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یہ مستقل عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، آپ نے حکم دیا اقرأوا القرآن، لوگوں قرآن پڑھا کرو۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، اور ساتھ فرمایا فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لاصحابہ، کہ قرآن قیامت کے دن اپنے ساتھیوں کے لیے سفارشی بن کے آئے گا، سفارش کرے گا قیامت والے دن۔ تو گویا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن اس کی سفارش کرے قیامت والے دن تو اس کو قرآن پڑھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، قرآن پڑھنا، میں نے پہلے عرض کیا، مطالعے کی کتاب نہیں ہے، اس سے مراد سائلنٹ ریڈنگ نہیں ہے۔ اور پھر اس کا بالکل دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک طوطے کی طرح رٹ کے قرآن اگر پڑھ لیا جائے تو کیا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ طوطے کی طرح رٹنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، اور قرآن تو تدبر کی کتاب ہے، قرآن نے بار بار کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها افلا یتفکرون افلا تتفکرون، یعنی قرآن میں بار بار غور و فکر اور تدبر کی تلقین کی گئی ہے۔ تو گویا قرآن تو غور و فکر اور تدبر کی کتاب ہے، تو اس کو صرف پڑھ لینا، اور جو حفاظ ہیں اس کو رٹ لیتے ہیں اور رٹنے کے بعد اس کو صرف پڑھتے ہیں، تو کیا یہ کافی ہے؟ تو ناظرین کرام سمجھ لیجئے، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے سمجھنے کے لیے کہ تلاوت قرآن یہ مستقل عبادت ہے۔ قرآن پاک دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس کو صرف پڑھنا، بغیر سوچے سمجھے کوئی شخص اگر صرف قرآن کو پڑھتا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا، صرف تلاوت کرنا، یہ بھی نبوی مشن میں سے ہے اور یہ بھی مستقل عبادت ہے، اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ وہ جو 10 نیکیاں ہیں ہر حرف کی وہ اس کو ملیں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ نے، اور اگر کوئی شخص نماز میں تلاوت کرتا ہے تو یہ نیکیاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ بہترین تلاوت یہ ہے کہ کوئی شخص قرآن یاد ہو اس کو اور وہ نماز کے اندر پڑھے۔ جو نماز کے اندر قرآن پڑھتا ہے گویا وہ بہترین طریقہ ہے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا۔ اب یہ مستقل عبادت ہے، لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ واحد یہی عبادت نہیں ہے۔ قرآن پاک کے 5 حقوق ہیں، ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کو ہمیشہ یاد رہنا چاہیے کہ قرآن اللہ کا کلام، اور اللہ کے کلام کے ہمارے اوپر 5 حقوق ہیں، اور یہ 5 حقوق اگر ادا نہ کیے گئے تو اس کا مطلب ہے ہم نے تو قرآن پاک کا حق ہی نہیں ادا کیا۔ اس میں پہلا حق یہ ہے کہ قرآن پاک پر ایمان رکھا جائے۔ کیا ایمان رکھا جائے؟ اس پر ایمان یہ رکھا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام اپنے اندر بے شمار برکات رکھتا ہے اور ایسی تاثیر رکھتا ہے اللہ کا قرآن جیسی تاثیر دنیا کائنات کی کوئی کتاب نہیں رکھتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے بارے میں فرمایا لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے
کہ جس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہو سکتے. ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، جب آپ ہر دفعہ اس کو پڑھیں گے آپ کو نئی باتیں سمجھ میں آئیں گی، نئے نئے مفاہیم سمجھ میں آئیں گے، نئی نئی چاشنی ملتی ہے اور نیا نیا انسان کو عمل کی راہیں ملتی ہیں. لا تنقضی عجائبہ، کبھی بھی قرآن پاک کے عجائبات ختم نہیں ہو سکتے. یہ بھی قرآن پاک کا اعجاز ہے. اور دوسرا اس کا پہلو یہ ہے ولا یخلق عن کثرت الرد، قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوتا اور اس سے کبھی دل اکتاتے نہیں ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ قرآن پڑھتے پڑھتے اکتا جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ایسی تاثیر رکھی ہے کہ انسان اس سے اکتا نہیں سکتا. اب اس کے حقوق میں سے ایک حق، پہلا سب سے حق یہ ہے کہ اس پر ایمان رکھا جائے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کے اندر تاثیر بھی ہے، اس کے اندر برکتیں بھی ہیں، اس کے اندر شفا بھی ہے، اس کے اندر ہدایت بھی ہے. بنیادی طور پر یہ کتاب ہدایت ہے اور بے شمار اس کے اندر فوائد ہیں. دوسری بات یہ ہے، دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کو تلاوت کیا جائے، اس کو پڑھا جائے. اور ظاہر ہے پڑھنے کے لیے میں نے عرض کیا کہ مطالعہ ہی نہیں کرنا بلکہ اس کو باقاعدہ تلاوت کرنا ہے. جب آپ اس کو زبان ہلا کے پڑھتے ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے. اور وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ طوطے کی طرح رٹ لینے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، سن لیجئے ناظرین کرام. یہ تو اتنی بڑی سعادت ہے جو حفاظ کرام اس کو یاد کر لیتے ہیں اور یاد کرنے کے بعد لوگوں کو سناتے ہیں اور سناتے رہتے ہیں. یہ اتنی بڑی سعادت ہے کہ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ کریم نے لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کی حفاظت کس طرح سے ہوتی ہے؟ ہم نے بہت اس پر بحث کی اور بہت تاریخ ہم پڑھتے ہیں تدوین قرآن کی کہ مصحف کی صدیقی بنا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی نقلیں کروائیں، مختلف جگہوں پر رکھوائیں. پھر ہم آج تک یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ نقلیں جو ہیں آج تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی نقلیں قرآن پاک کی آج تک موجود ہیں. اور ہم یہ اس کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں کہ قرآن پاک ایک محفوظ کتاب ہے. جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے بھی 42,000 نسخے قرآن پاک کے اکٹھے کیے میونخ کے اندر اور ان میں سے تبدیلی ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ آپس میں کوئی فرق ہو. کوئی فرق نہیں ملا. قرآن پاک کی حفاظت کا ہم ثبوت پیش کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جہاں کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں لکھا ہوا ملتا ہے تو یہ آپس میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے. یہ درست بات ہے، یہ بھی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے. لیکن اصل ذریعہ ناظرین کرام یہی جس کو ہم کہتے ہیں نا نعوذ باللہ من ذالک، طوطے کی طرح رٹ لینا، یہ طوطے کی طرح رٹ لینا، قرآن پاک حفظ کرنا اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو بچے یا جو بڑے قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں وہ اصل میں اللہ کی وہ جو قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری ہے اس کے کارکنان ہیں. یہ اسی کو آگے بڑھاتے ہیں. گویا جو حفاظ ہیں یہ کارکنان قضاء و قدرت میں سے ہیں اور یہ اس ذمہ داری کو نبھاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمے لگائی ہے کہ قرآن پاک محفوظ ہے. قرآن پاک سینوں میں محفوظ تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر میں محفوظ تھا، پھر یہ صحابہ اکرام کے سینوں میں محفوظ تھا، پھر تابعین عظام کے سینوں میں محفوظ تھا اور آج تک یہ حفاظ اکرام کے سینوں میں محفوظ ہے. اور یہ رمضان کے اندر جو پڑھا جاتا ہے، لوگوں کو سنایا جاتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ دور کرتے ہیں، قرآن کا ایک دوسرے کو سناتے ہیں. یہ اتنی بڑی سعادت ہے، یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے ساتھ حفاظت کا بھی انتظام ہوا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کا قرآن ہم تک پہنچنے کا اور ایک دوسرے تک پہنچانے کا اہتمام ہوا. لہٰذا وہ بچہ یا وہ بڑا وہ جو حافظ جس نے یاد کر لیا اور اس نے وہ بے شک کچھ نہیں سمجھتا قرآن پاک کو اور بغیر سوچے سمجھے پڑھتا ہے، تو صرف قرآن پڑھنے سے اس کو وہ سعادتیں حاصل ہوتی ہیں کہ وہ دنیاوی اعتبار سے بھی لوگوں میں سے بہترین ہو جاتا ہے اور اخروی اعتبار سے بھی بہترین ہو جاتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اب اس کے اندر سکھانے میں حکمتیں شامل ہیں، اس کے اندر تعلیم شامل ہے، اس کے اندر اس کی تفسیر شامل ہے، اس کی سب تفہیم شامل ہے، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، سب کچھ شامل ہے. وہ اگلے حقوق ہیں قرآن کے. لیکن یہ جو حق تلاوت ہے قرآن پاک کا کہ آپ صرف تلاوت کرتے رہیں، اور یہ جو حفاظ ہیں اتنی بڑی خدمت سر انجام دے رہے ہیں قرآن پاک کی حفاظت کی خدمت. اور یہ سنا دیکھیں یہ قرآن سے منسلک ہوئے، لہٰذا یہ قرآن سے منسلک ہونے کی وجہ سے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، قرآن پاک کو پڑھنے کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ دوسروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں. ایک حدیث کے اندر آتا ہے ناظرین کرام کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوئی مہم بھیجنی تھی اور کچھ صحابہ کرام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انٹرویوز کیے
آپ ان سے پوچھتے جاتے تھے ان کے بارے میں، تو ایک ان میں سے ذرا عمر رسیدہ شخص تھا، اس نے پوچھا کہ بتاؤ تمہیں قرآن پاک کا کوئی حصہ یاد ہے، قرآن پاک کی کوئی صورت یاد ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن پاک کی کچھ صورتیں یاد ہیں اور مجھے سورہ بقرہ بھی یاد ہے۔ سبحان اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انت امیرہم، ان سب کا امیر تو ہے۔ گویا سورہ بقرہ یاد ہونا یا قرآن پاک یاد ہونے کی وجہ سے انسان ممتاز ہو جاتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت دی ہے وہ دنیا میں بھی دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے ایسا کچھ عطا فرماتا ہے جو غیر حفاظ کو اور قرآن پاک کے ساتھ اتنا سلوک نہ رکھنے والوں کو وہ حصہ نصیب نہیں ہوتا۔ ناظرین کرام، آپ نے کبھی سوچا ہوگا جب کبھی تراویح کی جماعت ہوتی ہے یا مختلف جگہوں پہ آپ جب ائمہ قراء کے پیچھے پڑھتے ہیں تو آپ تھک جاتے ہیں، مقتدی تھک جاتے ہیں، اور جو قاری اور حافظ ہوتا ہے وہ نہیں تھکتا۔ اس کی بھلا کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن پڑھتے ہوئے شاید اس کے اعصاب اور اس کے جو فزیکل اس کی ایبلٹیز ہیں وہ شاید اس وقت یوز نہیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ روحانی طور پر اس کو ایسی پرواز عطا فرماتا ہے کہ وہ کبھی نہیں تھکتا، اس کو تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی، گویا وہ کہیں اڑ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ وہ مانوی اڑان ہے جو قیامت کے دن حقیقی اڑان بن جائے گی۔ اور ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے والے کو، صاحب قرآن کو، جو ساری زندگی قرآن کو اپنا ساتھی بنا کے رہا، فرمایا اس کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ ورتقی یقال لصاحب القرآن، قرآن کے حافظ کو یا قرآن کے صاحب کو، قرآن کے ساتھی کو۔ اب یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، صاحب قرآن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، حافظ قرآن نہیں فرمایا۔ صاحب قرآن حافظ بھی ہو سکتا ہے، صاحب قرآن غیر حافظ بھی ہو سکتا ہے۔ جس شخص نے اپنی زندگی قرآن کے ساتھ ایسی گزاری کہ قرآن اس کا ساتھی ہے، تو فرمایا اقرأ ورتقی، اس کو یہ کہا جائے گا قیامت والے دن پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ ایسے محسوس ہوتا ہے ناظرین کرام کہ جیسے وہ دنیا میں پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو محو پرواز محسوس کرتا تھا۔ یہ جو نفسیاتی کیفیت تھی، قیامت کے دن یہی کیفیت حقیقی کیفیت بن جائے گی اور وہ واقعتاً اڑے گا، واقعتاً اوپر چڑھتا جائے گا، اس کی پرواز اوپر سے اوپر ہوتی جائے گی۔ اور ایک وقت آئے گا اور ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتا تھا اسی طرح تو آج قیامت کے دن بھی جنت میں بھی ٹھہر ٹھہر کے پڑھو تاکہ تیرا مقام اور زیادہ بلند ہو۔ اور فرمایا وَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، جب تو آخری آیت تلاوت کرے گا وہاں تیرا محل ہوگا۔ تو ناظرین کرام، یہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہے یہ دنیا میں بھی انسان کو فائدہ دیتی ہے اور آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہے۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے۔ تیسرا حق قرآن کا ہے قرآن کو سمجھنا، اور چوتھا حق قرآن کا اس پر عمل کرنا، اور پانچواں حق ہے قرآن پاک کو آگے پہنچانا، ایمان رکھنا، تلاوت کرنا، سمجھنا، اس کی تفہیم حاصل کرنا، اس کو سیکھنا، اور چوتھی بات اس پر عمل کرنا، اور پانچواں حق قرآن پاک کا اس کو آگے پہنچانا۔ یہ پانچوں حق اگر ہم دیں گے قرآن کو تو پھر قرآن کا حق ادا ہوگا۔ لیکن اس میں جو ایک حصہ ہے تلاوت قرآن کا، ناظرین کرام، یہ اٹ سیلف صرف تلاوت کرنا یہ دنیاوی اخروی سعادتوں کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ناظرین کرام، قرآن پڑھتے ہوئے، جیسے میں نے عرض کیا کہ تلاوت کی کتاب ہے، مطالعہ کی کتاب نہیں ہے، قرآن پاک پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے اس میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور جب آپ غور و فکر کرتے ہوئے اس کو پڑھیں گے، یعنی اس میں ڈوب کر پڑھیں گے، ایک وہ پیراک ہے جو سمندر کے اوپر تیرتا رہتا ہے۔ تو ناظرین کرام، ساری زندگی کوئی شخص تیرتا رہے، وہ کبھی بھی ان ہیرے جواہرات تک نہیں پہنچ سکتا جو سمندر کے نیچے گہرائیوں کے اندر ہیں۔ گہرائیوں میں وہ پہنچے گا جو پیراک بھی ہے، تیراکی بھی کرتا ہے، لیکن تیرتے ہوئے وہ ساتھ ہی ساتھ غوطہ خوری کرتا ہے، نیچے تک چلا جاتا ہے اور تہ میں جا کے وہ ہیرے جواہرات تک پہنچ جاتا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جتنے عجائبات رکھے ہیں، لا تنقضی عجائبہ، وہ سارے کے سارے انسان کو میسر آتے ہیں، ساری رحمتیں، سعادتیں، برکتیں اس کو ملتی ہیں اگر یہ قرآن پاک کی تلاوت اس طرح غرق ہو کے کرے کہ جیسے کوئی شخص اس کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے اس کے سارے عجائبات، ساری برکتیں اس شخص کو عطا فرماتے ہیں جو شخص پڑھتا ہے۔ ناظرین کرام، حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک
یہ ان کا واقعہ ہے. ایک روایت تو خود حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے, ایک دوسری روایت جو حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے, اس میں بھی غالباً اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا اور تلاوت کر رہا تھا نوافل کے اندر, تو ایک دم میرے پاس کھڑا ہوا جو گھوڑا تھا وہ بدکنے لگا. کہتے ہیں میں حیران ہوا, میری توجہ گھوڑے کی طرف ہوئی, تو جب گھوڑا بدک رہا تھا تو میں نے اس کے بدکنے کی وجہ سے اپنی تلاوت بند کر دی. جو ہی میں نے تلاوت بند کی تو گھوڑا بھی بدکنا بند ہو گیا. پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر دوبارہ تلاوت شروع کی, وہ پھر اچھلنا شروع ہو گیا. یوں 2-3 دفعہ ہوا, میں تلاوت شروع کرتا تھا, وہ پھر اچھلتا تھا, میں بند کر دیتا تھا, وہ رک جاتا تھا. تو میرا چونکہ چھوٹا بیٹا یحییٰ وہاں پہ سویا ہوا تھا, تو مجھے یہ خطرہ ہوا کہ گھوڑا اچھلتا ہوا کہیں میرے بیٹے کو کچل نہ دے, لہٰذا میں نے اپنی نماز ترک کر دی اور قرآن پاک کی تلاوت بند کر دی. فرماتے ہیں کہ میں نے اوپر دیکھا تو ایک سائبان کی طرح ایک جھنڈ سا تھا, اور ایک مثل ذلہ, ایک ایسے جیسے سائبان ہو, اور اس کے اندر جو ہے وفیہا امثال المصابیح, اور اس کے اندر ایسے تھے جیسے چھوٹے چھوٹے چراغ ہوں, یوں روشنی کے چراغ, اور ان روشنیوں کے چراغوں کا ایک پورا بہت بڑا سائبان بنا ہوا. تو مجھے ایسے لگا جیسے میرے سر کے اوپر وہ سائبان تھا, اور میں اس کو دیکھتا رہا, وہ آہستہ آہستہ غائب ہو گیا. صبح جا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ ذکر کیا حضرت اسید بن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو وہ کیا تھا, وہ کیا چیز تھی, وہ ذلہ کیا تھا؟ تو فرمایا کہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو نہیں معلوم. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ملائکہ تھے, وہ فرشتے تھے. دنت لصوتک, تو چونکہ قرآن پڑھ رہا تھا تو تیرے قرآن کی آواز کی وجہ سے وہ تیرے قریب آ گئے تھے. اور فرمایا کہ اگر تو قرآن کی تلاوت بند نہ کرتا تو صبح ہو جاتی, اور صبح ہو کے لوگ بھی ان سارے فرشتوں کو دیکھتے, کوئی وہ کسی سے بھی چھپے نہ رہتے, سب اس کا مظاہرہ کرتے. یہ اللہ کے قرآن کی رحمت سے وہ نیچے اترے تھے. اسی طرح ایک مسلم شریف کی حدیث ہے, ناظرین کرام, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی قوم, کوئی بھی لوگ جب مسجد میں اکٹھے ہوتے ہیں, اللہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں, اور پھر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, وَيَتَدَارَسُونَهُ, اور ایک دوسرے کو قرآن سناتے ہیں, اور قرآن پاک کی تدریس ہوتی ہے, تو فرمایا ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ کی سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, اور اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. تو گویا یہی وہ ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کو خوبصورت کر کے کرنے کا حکم دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے زینوا القرآن باصواتکم, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم, اپنے آوازوں کے ذریعے سے قرآن کو خوبصورت بنایا کرو. یہ خوبصورت بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اب آواز تو ظاہر ہے ہر شخص کی اپنی اپنی آواز ہے, اور کوئی شخص اگر اچھی آواز میں قرآن نہیں پڑھ سکتا تو کیا مطلب اس کو اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. بہت سارے لوگ قرآن پاک کو اچھی آواز میں پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے, اور وہ قرآن پاک کو سادہ طریقے سے پڑھنے میں اپنا وقار سمجھتے ہیں. ناظرین کرام, ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یتغن بالقرآن, جو قرآن کے اندر غنا نہیں کرتا, یعنی اس کو ترنم سے نہیں پڑھتا, اس کو لے کے ساتھ نہیں پڑھتا, تو وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت میں سے ایک بہت بڑا حق ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک خاص لے میں, جیسی بھی آواز اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اپنی آواز کو خوبصورت بنا کے پڑھنا اور خوبصورت لے میں پڑھنا, اور جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ویسا پڑھنا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کیسی ہوتی تھی, تو فرمایا کہ وہ حضرت انس رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ کانت مدن, لمبی کر کے ہوتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی کر کے تلاوت کرتے تھے. کیسے؟ پھر انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سنایا اور بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھتے تھے تو بسم اللہ پہ لمبا کرتے تھے, بسم اللہ, پھر الرحمن کو لمبا کرتے تھے, الرحیم کو لمبا کرتے تھے, یمد بسم اللہ, یمد الرحمن, یمد الرحیم, یعنی یوں کر کے جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے
تھوڑا تھوڑا لمبا کرنا، اس میں غنا لانا، اس میں ترنم لانا، خوبصورت بنا کے پڑھنا، خوبصورت آواز کو بنانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف سنت ہے بلکہ یہ آپ کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو خوبصورت بنا کے پڑھنا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو لوگ قراء حضرات بہت خوبصورت بنا کے قرآن کو پڑھتے ہیں، گویا یہ اسی نبوی حکم کی تعمیل میں پڑھتے ہیں۔ تو جو جتنا زیادہ خوبصورت قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیکن اس سے یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ کوئی شخص اگر قرآن کو بالکل درست طریقے سے قرات سے اور قرات و تجوید کے سارے انہی قوانین کے ذریعے سے ان قوانین کے مطابق نہیں پڑھ سکتا تو اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ ناظرین کرام، کچھ چیزیں ایسی ہیں قرآن پاک کی جو بہت زیادہ جس میں ذرا سی غلطی ہو جائے تو وہ بہت معانی کے اندر فرق کا باعث بنتی ہیں، لہٰذا مخارج صحیح ہونے چاہیے۔ قرآن پاک کو اسی طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن لہجے کے فرق سے، انسان کے اپنے ڈائلیکٹ کے فرق سے، آواز کے فرق سے، گلے کے فرق سے اگر کچھ فرق رہ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، ہم میں سے کچھ پینڈو دیہاتی لوگ تھے، عربی موجود تھے اور کچھ عجمی لوگ تھے، اور ظاہر ہے عربی لوگ قرآن اور طرح سے پڑھتے ہیں، عجمی اور طرح سے پڑھتے ہیں، اور عربی جو تھے دیہاتی لوگ وہ اور طرح سے پڑھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف لوگوں کو مختلف لہجوں میں اور مختلف یعنی انداز کے ساتھ، مختلف اسلوب میں، مختلف آوازوں، مختلف لحن کے ساتھ آپ نے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، فرمایا اقرأوا، پڑھتے رہو، فَكُلٌّ حَسَنٌ، سب اچھے ہیں۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو غلط نہیں فرمایا۔ پھر آپ نے ساتھ فرمایا سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ، ایک ان قریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے یقیمونہ، جو قرآن کو کما یقام القد، وہ قرآن کو اس طرح سیدھا کرنے کی کوشش کریں گے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، یعنی وہ قرآن پاک میں سختی کریں گے۔ ساتھ فرمایا وَيَتَعَجَّلُونَهُ وَلَا يَتَعَجَّلُونَهُ، اور وہ اتنی سختی کر کے دنیاوی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اخروی فوائد کے لیے نہیں پڑھیں گے بلکہ ان کے مقاصد دنیاوی فوائد ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، غنا لانا چاہیے، خوبصورت بنا کے پڑھنا چاہیے، لیکن اگر پھر بھی وہ نہیں بنتا تو انشاءاللہ، اگر وہ بہت خوبصورت نہیں بھی بنتا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں انسان اجر کا مستحق ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن، جو شخص قرآن کا ماہر ہو گیا وہ تو ایسا ہے مع السفرۃ الکرام بررہ، وہ تو ان عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا، قیامت والے دن اس کا حشر ہوگا اور اس کا مقام ان فرشتوں جیسا ہے جو قرآن کو لانے والے، وہی لانے والے فرشتے، گویا جبریل امین کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص الذی یتتعتع، جو اڑ اڑ کے پڑھتا ہے، اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور وہ ٹھیک طرح سے نہیں پڑھ سکتا، وعلیہ شاق، اور قرآن پڑھنا اس کے لیے خاصا مشکل کا باعث بنتا ہے، پھر بھی وہ پڑھتا رہتا ہے، وہ رکتا نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لہو اجران، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ یوں ناظرین کرام، بات یہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کے قرآن کی صرف تلاوت کرنا یہ اپنی جگہ ایک مستقل عبادت ہے اور اس میں اپنی پوری صلاحیت لگانی چاہیے، آواز کی خوبصورتی لگانی چاہیے، ہر چیز اس میں لگانی چاہیے، اور اسی تلاوت کا تعلق ناظرین کرام صرف ظاہری عبادت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ جو عمیق ترین روحانیت ہے، جو قلب کی گہنائیوں کے اندر اور گہرائیوں کے اندر جو انسان کی جو روحانیت ہو سکتی ہے، اس کا تعلق بھی اس تلاوت کے ساتھ ہے۔ میں صرف ایک حدیث عرض کر کے سوالات کی طرف آ جاتا ہوں، کیونکہ ہمارا پروگرام بالکل اختتام کے قریب ہے، اور ناظرین کرام آپ جانتے ہیں کہ اختتام پہ ہم آپ کے سوالات کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سوالات کی جانب جانے سے پہلے میں یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید، کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اذا اصابہ الماء، جب وہ پانی کے اندر پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اور زنگ لگنے کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر ہے زنگ جب لگ جاتا ہے تو اس میں کرنٹ پاس نہیں ہوتا، اس میں سے وہ چیز جو ہے وہ کام کی نہیں رہتی۔ اب ظاہر ہے اس کا مطلب ہے دل کے اوپر نصیحت اثر نہیں کرتی۔
تو ایسی کیفیت گویا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے قرآن پاک کے مطابق وہ لعنت کی کیفیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ان قسوۃ القلب جو دل کی سختی ہے یہ لعنت کی بات ہوتی ہے. ابعد الناس من اللہ القلب القاسی، جس کا دل سخت ہو جاتا ہے نا گویا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے. یہ لعنت کی کیفیت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما جلاؤہا، اگر دل کو زنگ لگ جائے تو کوئی اس کو صاف کرنے والی بھی کوئی چیز ہے؟ فرمایا ہاں، دو چیزیں دلوں کا زنگ صاف کر دیتی ہیں، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. ایک تو موت کو بہت یاد کرنا اور دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کرنا. ناظرین کرام، اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بھی روحانیت حاصل ہوتی ہے. یہ صرف ایک ظاہری عبادت نہیں ہے بلکہ باطنی کیفیات کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تلاوت کلام کی بہت توفیق عطا فرمائے کما حق ہو، جس طرح سے قرآن پاک کی تلاوت کا حق ہے. ناظرین کرام، سوالات میرے تک پہنچ چکے ہیں اور یہ پہلا سوال اویس صاحب کا ہے کہ تلاوت کا لفظی مفہوم بیان کریں. لیکن تلاوت کا تلا یتلو کا جو لفظی مفہوم ہے وہ ہوتا ہے تابعہ، یعنی کسی چیز کے پیچھے چلنا. تلا کا مطلب تابعہ، اس کے پیچھے چلا. تو اصل میں ہم چونکہ لفظوں کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، ایک ایک لفظ کو اسی طرح سے پڑھتے ہیں، اس لیے قرآن پاک کو پڑھنے کو مرادی طور پر تلاوت کہا جاتا ہے. گویا لفظی طور پر اس کے پیچھے پیچھے چلنا، اس کی مطابعت کرنا، ہر لفظ کو اسی طرح سے پڑھنا جیسا وہ لفظ ہے ہم اس کو پڑھتے جاتے ہیں، آگے سے آگے چلتے جاتے ہیں. تو یہی تلاوت ہے اور قرآن پاک کو صرف پڑھنا یہ تلاوت کہلاتا ہے. ناظرین کرام، واٹس ایپ پہ ایک سوال موصول ہوا ہے اور سائل نے اپنا نام نہیں لکھا کہ یہ جو تراویح کے دوران مقتدی حضرات قرآن پاک ہاتھ میں پکڑ کر اس کو دیکھتے ہیں ساتھ ساتھ اور اس کو پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ تو ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب امام قرآن پڑھ رہا ہو اور اس کے پیچھے کوئی شخص قرآن پڑھے تو یہ جائز نہیں ہے سوائے سورہ فاتحہ کے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، پیچھے صحابہ کرام نے ظاہر پڑھا ہوگا کچھ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا کہ تم لوگ میرے پیچھے پیچھے پڑھتے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا ہاں پڑھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ نہ پڑھا کرو سوائے سورہ فاتحہ کے، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو سورہ فاتحہ پڑھی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ آپ قرآن اگر تو اس لیے پکڑتے ہیں ہاتھ میں کہ جو قاری پڑھ رہا ہے اور آپ اس کے پیچھے پیچھے پڑھیں تو یہ تو ناجائز ہے، یہ درست نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص صرف اس لیے پکڑتا ہے کہ اس کی کنسنٹریشن ٹھیک ہو جائے، وہ اپنی توجہ بہتر کرنے کے لیے قرآن کو اپنے ہاتھ میں پکڑتا ہے لیکن ساتھ ساتھ پڑھتا نہیں ہے، صرف اس کو دیکھتا جاتا ہے، تو اس میں جواز کی صورت نکل سکتی ہے. نوافل کے اندر کوئی شخص اپنے صرف توجہ بڑھانے کے لیے قرآن کو دیکھتا ہے، پڑھنا نہیں ہے اس نے، وہ صرف دیکھ سکتا ہے، اس کے کان اور اس کی سماعتیں جو ہیں وہ اسی طرف لگی ہوئی ہوں کہ جو قاری قرآن پڑھ رہا ہے. پڑھنا جائز نہیں ہے پیچھے قرآن ہاتھ میں پکڑ کے، البتہ توجہ کرنے کے لیے کوئی شخص اگر ہاتھ میں قرآن پڑھ لیتا ہے تو اس کی جواز کی صورت نکل سکتی ہے. عاقب صاحب کا سوال ہے کہ قرآن پاک کو اٹک اٹک کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، اس پر وضاحت کر دیں. دیکھیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹک اٹک کر پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو دوہرا اجر ملتا ہے جو صحیح طریقے سے پڑھ نہیں سکتا. یعنی آپ کے سوال سے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جو صحیح بھی پڑھ سکتا ہو، چونکہ اٹک اٹک کر پڑھنے والے کو دوہرا اجر ملتا ہے، لہذا جو صحیح بھی پڑھ سکتا ہو اس کو چاہیے کہ اٹک اٹک کر پڑھے. ایسا نہیں ہے، بلکہ جو ماہر ہے قرآن کا وہ تو بہت اعلیٰ مرتبہ ہے. جیسے میں نے حدیث پیش کی، مع السفرۃ الکرام بررہ، سبحان اللہ، جو بہت عزت والے اور شرف والے فرشتے ہیں، وحی کو لانے والے فرشتے جو سفارت کا کام کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے نبیوں کی طرف پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، ان فرشتوں جیسا ہے وہ شخص جو الماہر بالقرآن ہے. اور جو شخص قرآن کا ماہر نہیں ہے، فرمایا جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے دوہرا اجر رکھا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوشش اپنی کرنی چاہیے کہ ماہر بن جائے انسان، لیکن اگر کوئی ماہر نہیں بھی بن سکتا تو بھی اس کے لیے بہت اجر ہے. اکثر لوگ، یہ ارسلان صاحب کا سوال ہے کہ
اکثر لوگ قرآن کو غلاف میں لپیٹ کر رکھ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمان؟ دیکھیں، قرآن پاک قیامت کے دن اللہ کے سامنے استغاثہ دائر کرے گا ہم سب کے بارے میں، اللہ اکبر، کہ قرآن کہے گا کہ قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغاثہ دائر کریں گے۔ سورہ فرقان کے اندر فرمایا ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں، اتخذوا ھذا القرآن مہجورا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن لیا تو تھا لیکن ایسا لیا تھا کہ اس کو چھوڑ رکھا تھا، الماریوں میں پڑا ہوا ہے، اس کو غلاف میں اور اچھے اچھے جزدان میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے اور اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ یہ قرآن ہمارے مسائل کا حل ہے، اس کی تلاوت بھی نہیں کرتے، اس کو سمجھتے بھی نہیں، اس کی تفہیم بھی حاصل نہیں کرتے، فہم قرآن حاصل نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، آگے نہیں پہنچاتے۔ یہ 5 حقوق اگر کوئی شخص نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ قرآن کے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے کہ جیسے اس نے قرآن کو چھوڑ رکھا ہے، چاہے وہ الماری کے اندر پڑا ہوا ہو، چاہے وہ گھر میں موجود ہو اور چاہے نہ موجود ہو۔ قرآن پاک اس بات کی کتاب نہیں ہے کہ آپ شادی کے وقت کسی کے سر کے اوپر جو ہے وہ اس کا سایہ کر دیں تو قرآن سے برکتیں نازل ہونی شروع ہو جائیں۔ دیکھیں، قرآن برکتوں کی کتاب ہے، قرآن شفا کی کتاب ہے، قرآن کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن قرآن بنیادی طور پر کتاب ہدایت، اور جو شخص اس کو ہدایت لینے کی نیت سے نہیں پڑھتا اور اس کے ساتھ وہ تعلق نہیں رکھتا کہ اس نے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے سے، تو اس کا مطلب ہے وہ قرآن کا حق نہیں دیتا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن پاک کی تلاوت سے اس کو کہہ دیا جائے کہ اکیلی تلاوت سے فائدہ نہیں ہوتا، تلاوت سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور پھر آگے جب وہ کوئی شخص پڑھتا ہے، تفہیم حاصل کرتا ہے، تو اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اس ساری گفتگو سے جو آپ نے سنی اور جو سوالات کے جواب میں نے عرض کیا، ایک تصور یہ ابھرا کہ قرآن پاک کو بلند آواز سے، خوبصورت آواز سے پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص تلاوت کرتے وقت آہستہ آواز سے نہیں پڑھ سکتا۔ جیسے میں نے کہا کہ یہ مطالعے کی کتاب نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص آہستہ آواز سے پڑھ نہیں سکتا، بلکہ بعض صورتوں میں تو آہستہ آواز میں پڑھنا زیادہ ضروری ہے۔ مثلا ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے اعتکاف کیا ہوا تھا تو مختلف لوگ جو ہیں بلند آواز سے پڑھ رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بلند آواز سے نہ پڑھو، اس لیے کہ یہ مناجات کا وقت ہے، اللہ کے ساتھ سرگوشیوں کا وقت ہے، اور جب تم قرآن پاک نماز میں یا نماز کے بغیر اونچی آواز سے پڑھتے ہو تو دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب کرتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا، اور فرمایا ایسے پڑھو جیسے مناجات کر رہے ہو، سرگوشیاں کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یعنی آہستہ پڑھو۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ، قرآن پاک کو بلند آواز سے پڑھنے والا اسی طرح صاحب فضیلت ہے جیسے کوئی شخص صدقے کو لوگوں کو دکھا کر پیش کرتا ہے اور لوگوں کو دیتا ہے تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو، اور فرمایا المسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، اور جو شخص چھپا کے دیتا ہے اور چھپا کے قرآن پڑھتا ہے، یعنی آہستہ قرآن پڑھتا ہے، تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص چھپا کے صدقہ دیتا ہے۔ تو قرآن پاک نے کہا کہ صدقہ اگر کوئی شخص ظاہر کر کے دیتا ہے تو یہ بھی فنعم ہی ہے، یہ بھی بہت اچھا ہے، لیکن اگر کوئی شخص چھپاتا ہے تو چھپا کے لوگوں کو دے دیتا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور وہ بھی آپ نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا قیامت والے دن اس شخص کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جو صدقہ دیتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا کہ دائیں نے کیا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلند آواز سے تلاوت کرنا اپنی جگہ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا اجر کا کام ہے، اور کوئی شخص اگر آہستہ تلاوت کرتا ہے لیکن پھر بھی تلاوت کرنی، زبان اس کے ساتھ پھیرنی ہے، زبان سے لفظ ادا کرنے ہیں، اور جو شخص آہستہ تلاوت کرتا ہے یہ بھی بہت بڑے اجر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن پاک کی کما حقہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ ہمارے واٹس ایپ کا نمبر اور ای میل ایڈریس اسکرین پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، اور آپ اس کے ذریعے سے اپنے سوالات بھیج کر پروگرام میں شرکت بھی کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ، نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔